بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذرا تصور کیجئے مدینہ میں ایک دن 12,000 درہم کی بھاری تھیلی ایک ام المومنین کے گھر پہنچتی ہے، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ عظیم خاتون اس دولت میں سے اپنے لیے ایک درہم بھی نہیں رکھتی۔ آخر وہ کون تھی؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں پہلے ہی ایسی کیا پیش گوئی فرما دی تھی جو ان کی وفات کے وقت سچ ثابت ہوئی؟ آج کا یہ واقعہ آپ کو ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسی سخاوت دکھائے گا کہ دل بے اختیار سبحان اللہ کہہ اٹھے گا۔ یہ تاریخ اسلام کا وہ نہایت خوبصورت اور دل کو تڑپا دینے والا سچا واقعہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاک گھرانے کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ ایک بار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا، میرے بعد تم میں سے سب سے پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہوں گے۔ ازواج مطہرات ظاہری طور پر اپنے ہاتھ ناپنے لگیں، لیکن کائنات کے سب سے بڑے معلم کی مراد ظاہری لمبائی نہیں بلکہ سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا ہاتھ تھی، اور وہ عظیم خاتون ام المومنین حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ جب امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا اور اسلامی فتوحات کی وجہ سے مدینہ میں مال و دولت کی فراوانی ہوئی، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بلند مقام کے پیش نظر بیت المال سے 12,000 درہم کا بھاری سالانہ وظیفہ ان کے گھر بھیجا۔ جب اتنی بڑی رقم کی تھیلی ان کے حجرے میں پہنچی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حیرت سے فرمایا، اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مغفرت فرمائے، یہ رقم میری دیگر بہنوں کے لیے ہوگی۔ جب کنیز نے بتایا کہ یہ صرف آپ ہی کے لیے ہے تو خوف خدا سے ان کا دل کانپ اٹھا۔ سبحان اللہ۔ ام المومنین نے اس رقم کو اپنے پاس رکھنا بھی پسند نہ فرمایا۔ آپ نے اسی وقت ایک بڑا کپڑا منگوایا اور اس بھاری رقم کی چھوٹی چھوٹی ڈھیریاں بنانا شروع کر دی۔ پھر اپنی کنیز سے فرمایا، یہ فلاں یتیم کے گھرانے دے آؤ، یہ فلاں غریب بیوہ کو دے آؤ، اور یہ مدینہ کے فلاں مسکین کا حق ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند منٹوں میں 12,000 درہم کی وہ پوری شاہی تھیلی غریبوں کی جھولیوں میں چلی گئی اور اپنے لیے ایک درہم بھی نہ بچایا۔ جب سب ختم ہو گیا تو انہوں نے روتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ آئندہ سال یہ مال میرے پاس کبھی نہ آئے، کیونکہ یہ دنیا کا فتنہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنی پکارنے والے کی دعا کو ایسا شرف قبولیت بخشا کہ وہ اگلا سال آنے سے پہلے ہی وفات پا گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا ملی۔ جی یہی وہ لمبے ہاتھ تھے جن کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں دی تھی۔ ایسے ہاتھ جو دنیاوی دولت اپنے لیے جمع کرنے کی بجائے اللہ کی مخلوق پر خرچ کرنے میں سب سے آگے تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل دولت وہ نہیں جو ہمارے پاس جمع ہو، بلکہ وہ ہے جو اللہ کی رضا کے لیے دوسروں تک پہنچ جائے۔ اگر آپ کو ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عظیم سخاوت اور ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہے تو کمنٹ باکس میں دل سے سبحان اللہ ضرور لکھیں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ایسے ہی ایمان افروز اسلامی تاریخی داستانوں کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی سخاوت، اظہار اور اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔